بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق و عنایت سے ہم آج کے درس قرآن کی نشست میں ربیع الثانی کے اس ماہ مبارک کی مناسبت سے مقام ولایت کے موضوع پر بالخصوص سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے تذکرے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ میں نے اس ضمن میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فوجدا عبدا من عبادنا، ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو، انہوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے، بولیے، ایک خاص بندے کو۔ اور وہ خاص بندہ کون تھا اور کیسے تھا؟ اس خاص بندے کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے ہم نے اسے خصوصی رحمت عطا کی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خصوصی علم عطا کیا تھا۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے اور تینوں خاص ہیں، یہ نکتہ قابل توجہ ہے۔ ایک عبد کا، اللہ کے بندے کا ذکر ہے، کس کا؟ ایک اللہ کی رحمت کا، اور ایک اللہ کے دیے ہوئے علم کا۔ اس آیت کریمہ میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ تین۔ اور قابل توجہ ہے یہ بات کہ تینوں خاص چیزیں ہیں، عام نہیں۔ حالانکہ اللہ کے بندے عام بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی عام ہے، اور اللہ کا عطا کردہ علم بھی عام ہے، مگر آپ غور کریں کہ تینوں کا ذکر باری تعالیٰ نے بطور خاص فرمایا ہے، جس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ نہ تو سارے بندے ایک جیسے ہوتے، نہ تو سارے بندے ایک جیسے ہوتے، نہ ہر ایک پر رب کی رحمت ایک جیسی ہوتی، اور نہ ہر ایک کو علم ایک جیسا عطا کیا جاتا۔ بندے بھی جدا جدا، رحمت کی شان بھی جدا جدا، اور علم بھی جدا جدا۔ یہ تین نکتے اس آیت کریمہ میں۔ اب آیت کو دوبارہ سنیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح تینوں کا ذکر جدا بطور خاص۔ فوجدا عبدا، فقط یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے ہمارے بندے کو پا لیا۔ اس آیت کریمہ سے بندوں کی تین قسمیں معلوم ہو رہی۔ کتنی قسمیں؟ بولیے، تین قسمیں معلوم ہو رہی ہیں اسی آیت سے۔ پہلی قسم تو معلوم ہو رہی ہے عبدن سے، اس کا معنی ہے بندہ۔ تو یہ قسم عام لوگوں پر مشتمل ہے کہ اللہ کے عام بندے، ہمارے جیسے، آپ جیسے، ہم سب۔ آپ تو ممکن ہے آپ میں کئی خاص بھی بیٹھے ہوں، لیکن ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہمارے جیسے عام بندے یہ عبدن کے زمرے میں آتے ہیں، عبدن کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو فقط عبدن ہو تو اس کا مطلب ہوا بندے، یہ پہلی قسم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے لفظ آتا ہے عبادنا، پہلے فرمایا عبدن، اس میں کوئی اضافت نہیں ہے، عبد میں کوئی اضافت نسبت نہیں ہے، یعنی فقط اس کا معنی ہے بندہ۔ کس کا؟
یہاں اضافت نہیں، محض بندہ۔ اب دوسرا لفظ آیا عبادنا، ہمارے بندے۔ اس اضافت نے عبدیت اور بندگی کی شان کو اونچا کر دیا۔ پہلے تھا فقط بندے، اب دوسرا درجہ ہے جنہیں کہا جائے ہمارے بندے۔ اور یہ آپ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ میں اگر کہتا رہوں کہ تیرا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں، کچھ نہیں بنتا۔ بات تب بنتی ہے جب تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، ہر ستم بندگی پکار کے کہتی ہے اپنے محبوب کو کہ ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، یہ جو نسبت ہے ہمارا بندہ ہونے کی، یہ بندے کو خاص کر دیتی ہے۔ بندے کو تو دو قسمیں ہو گئیں، دو قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم ہوئی فقط بندے، دوسری قسم ہو گئی ہمارے بندے، عبادنا، ہمارے بندے۔ تو جن کو فقط بندے کہہ کر پکارے گا، بندے تو وہ بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مگر جن کو ہمارے بندے کہہ کر پکارے گا، خود کہیے، اپنے دل سے پوچھئے کہ کچھ فرق نہ ہوگا دونوں میں؟ ایک کو کہے کہ اے بندے، اور دوسرے کو کہے کہ اے میرے بندے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں؟ فرق نہیں ہے؟ فرق ہے نا۔ آپ اپنے بچے سے بات کر رہے ہوں گھر بیٹھے ہوئے، اور کہیں بیٹے، اور دوسری بار کہیں میرے بیٹے، تو ایمان سے کہیے بچہ فرق نہیں محسوس کرے گا لہجے میں؟ پہلی پکار عمومی تھی، دوسری پکار خصوصی شفقت کی آئینہ دار ہے، اے میرے بیٹے۔ بالکل اسی طرح ایک بار کہا بندے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کا بندہ ہے، ہر شے اللہ کی بارگاہ میں بندہ ہو کر پیش ہونے والی ہے، ہر شے اللہ کی بارگاہ میں عبدیت کے حال میں پیش ہونے والی ہے۔ تو کائنات کی ہر شے اللہ کا بندہ ہے، تو یہ ہوا بندے۔ اب عبادنا میں پکار بدل گئی، اس نے فرمایا میرے بندے، یہ بندے ہیں اور یہ ہمارے بندے۔ تو دوسری قسم آ گئی نا، دوسرا درجہ آ گیا، بندگی اونچی ہو گئی، بندگی کا درجہ اونچا ہو گیا۔ یہ ہوئی دو قسمیں۔ اب آپ کہیں گے کہ لفظ تو دو ہی آئے تھے، دو قسمیں پوری ہو گئیں، تیسری قسم کون سی رہی؟ اب یہ سوال آیا نا کہ آپ نے دین کہ تیسری قسم کون سی؟ اب تیسری قسم ان دونوں کو ملا لو۔ آیت کہہ رہی ہے نہ فقط عبدن اور نہ فقط عبادنا، آیت نہ کہہ رہی ہے فقط بندہ، نہ کہہ رہی ہے ہمارے بندے فقط، بلکہ آیت کہہ رہی ہے تیسری قسم کا اشارہ ہے، عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے پھر خاص بندہ، ہمارے بندوں میں سے پھر خاص بندہ۔ یہ تیسرا درجہ آ گیا اللہ کے بندوں کا۔ آپ نے دیکھا نا، پہلا درجہ تھا محض بندوں کا، دوسرا درجہ تھا اس کے بندوں کا، اور تیسرا درجہ ہوا کہ اس کے بندے بھی کئی ہوں گے، مگر اس کے بندوں میں سے پھر خاص بندہ، پھر چن لیا۔ تو پہلا درجہ ہے عوام کا، دوسرا درجہ ہے خواص کا، اور تیسرا درجہ ہے اخص الخواص کا، خاصوں کے بھی خاص، خاصوں۔ تو آپ سمجھ گئے قرآن مجید سے یہ تصور درست نہ رہا کہ سارے بندے برابر ہیں، سارے بندے برابر نہیں ہوا کرتے، سارے بندے برابر، کوئی فقط بندے ہوتے ہیں، کوئی اس کے بندے ہوتے ہیں، اور کوئی اس کے بندوں میں سے بھی خاص الخاص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اور آیت کا پہلا لفظ ہے فوجدا، بس انہوں نے پا لیا، انہوں نے پا لیا۔ اور پانا تب ہوتا ہے جب پہلے تلاش ہو، پانا
بولیے نا، تب ہوتا ہے جب پہلے اگر تلاش ہی نہ ہو تو پانا کیا، اگر تلاش ہی نہ ہو تو پانا کیا۔ تو فواجدا بتا رہا ہے انہوں نے پا لیا، یہ بتا رہا ہے کہ تلاش تھی، تلاش تھی، اور تلاش کس کی تھی؟ عام بندے کی نہ تھی کہ وہ تلاش کے لائق نہیں ہوتا، تلاش اسی بندے کی ہوتی ہے جو خاصوں میں سے خاص ہوتا ہے، خاصوں میں سے خاص ہوتا۔ اور کس نے پایا، کس نے تلاش کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون، یہ دونوں نکلے، یہ دونوں نکلے اللہ کے اذن سے۔ اللہ نے فرمایا نکلو، تمہیں اپنا اے موسیٰ، تجھے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، بڑا درجہ دیا، مگر یہی نہ سمجھنا کہ بس یہی کچھ ہے، ہمارے کچھ اور بندے بھی ہیں، آؤ تمہیں ایک اپنا اور بندہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور حضرت یوشع بن نون نکلے، انہوں نے تلاش کی اور پا لیا اللہ کے بندے کو۔ تو اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلنا کس کی سنت ہوئی؟ انبیاء کی سنت۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اللہ کے بندے کی قرآن بتا رہا، قرآن بتا رہا، اللہ کے بندے کی تلاش میں نکلنا کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت۔ کوئی معمولی بات ہے؟ بولیے معمولی بات؟ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ سارے بندے ایک جیسے ہی ہیں، کسی کی کیا تلاش کرنی، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کی تلاش کیا کرنی ہے۔ یہ نادانی کبھی نہ کیا کرو، اللہ کے خاص بندوں کی تلاش کرنا اللہ کے نبیوں کی سنت۔ اور کس کے حکم پر نکلے؟ اللہ کے حکم پر نکلے۔ تو پھر بات ہوئی دوسرا مسئلہ کہ اللہ کے خاص بندوں کی تلاش میں نکلنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ تلاش میں نکلنا اللہ کا حکم اور انبیاء کی سنت۔ اور تیسرا مسئلہ فوجدا، پس جو سنت انبیاء سمجھ کے تلاش میں نکلے وہ پا لیتا ہے، فوجدا، انہوں نے پا لیا۔ تیسرا مسئلہ کیا؟ جو انبیاء کی سنت سمجھ کر سچے دل سے نکلے تلاش میں، وہ بولیے پا لیتا وہ۔ اور اگر کوئی شکوہ کرے کہ مجھے نہیں ملا، اللہ کا بندہ مجھے نہیں ملا، تو جواب ہوگا کہ تو نے تلاش ہی نہیں کیا، تو نے تلاش ہی نہیں کیا۔ اگر تلاش سچی ہوتی تو اللہ کا بندہ مل جاتا۔ قرآن بتا رہا ہے فوجدا، انبیاء کی سنت سمجھ کر نکلو تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کی برکت تمہیں بھی ملے گی، تم بھی پالو گے، تم بھی پالو۔ تو پہلی قسم میں نے عرض کی، اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا اور بندوں کی بھی خاص قسمیں بیان کی۔ اب دوسرا ذکر تھا رحمت کا، رحمت کا ذکر ہے۔ اللہ پاک جا بجا فرماتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پہ وسیع۔ ذو رحمت واسعہ، اللہ بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اب یہاں میں جو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، تو رحمت کی بھی تین قسمیں ہو گئی، رحمت کی بھی بولیے نا تین قسمیں ہو گئیں۔ ایک ہوئی رحمت عامہ، ایک ہوئی رحمت خاصہ، جس طرح وہاں عوام، خواص اور اخص الخواص تھے، تین قسمیں تھی نا بندوں کی۔ عبد کی کتنی قسمیں ہوئی؟ عام بندہ، خاص بندہ، خاص الخاص بندہ۔ اور ان تینوں بندوں کے نام جدا جدا ہیں۔ ایک بندہ ہے جسے عبد عابق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دوسری قسم کو عبد رقیق کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو عبد معزون کہتے ہیں۔ عبد عابق، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ جو غلام مالک کی غلامی سے بھاگ جائے، نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، غلامی سے بھاگ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبد عابق، کہ تھا تو غلام پر غلامی سے بھاگ گیا۔
وہ بھاگ کر بھی رہتا تو غلام ہی، آقا تو نہیں بن سکتا نا۔ اس نازا کو خبر نہیں کہ بھاگ کر غلامی سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ اے غلام، اگر غلامی سے بچ کر آقا بننا ہے تو غلام رہ۔ اے غلام، اگر آقا بننا ہے تو غلامی کو جاری رکھ، اسی غلامی سے آقائی نصیب ہو جائے۔ تو پہلا عبد عابق جو غلامی سے بھاگ گیا، باغی، نافرمان، سرکش، منکر، کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ، گناہگار، فاسق، فاجر، مشرک، یہ سب لوگ کیا ہیں؟ عبد ہیں تو بندے، مگر بھاگے ہوئے بندے، اللہ کی بندگی سے بھاگے ہوئے بندے۔ تو پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے عبد رقیق۔ عبد رقیق کہتے ہیں اس غلام کو جو بدستور مالک کی غلامی میں ہو، جو بدستور مالک کی، مالک کا کہا مانے، مالک کے حکم کی تعمیل کرے، مالک کو خوش رکھے، حتی الوسع مالک کے احکام کی تعمیل بجا لائے اور مالک کی غلامی میں قائم رہے، وہ عبد رقیق۔ یہ مومن، متقی، پرہیزگار، عام مومن، مسلمان، نیک لوگ عبد رقیق۔ نیک لوگ کون ہیں؟ عبد رقیق۔ یہ جو آپ دور دور سے اتنی مسافتیں طے کر کے فقط اللہ اور اس کے رسول کے پیار کے لیے آتے ہیں، آپ عبد رقیق ہیں۔ عبد، اور اللہ آپ کو اس سے بھی اونچا کر دے، اور آپ کے طفیل اور آپ کے صدقے کچھ کرم کا ذرہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ تو وہ جو اس کی غلامی میں بدستور چل رہے ہیں وہ عبد رقیق۔ یہ ہو گئے خاص بندے، یہ ہو گئے، اب آپ خاص ہو گئے نا، آپ خاص ہو گئے نا، تو یہ آپ خاص ہیں، خاص ہیں تو اللہ کا اتنا کرم ہوا ہے۔ اب پھر خاص الخاص بھی ہوتے ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ ہی میں سے بنیں گے، انشاءاللہ آپ ہی میں سے بنیں گے۔ وہ عبد معزون کہلاتے ہیں۔ کیا؟ عبد معزون۔ بے سیڑھی تو وہی جا رہی ہے نا، سیڑھی پر چڑھ گئے، راستے پر تو چڑھ گئے نا۔ عبد معزون، عبد معزون اذن میں سے ہے۔ معزون کس میں سے ہے؟ اذن میں سے۔ اور عبد معزون کا معنی ہے وہ بندہ، وہ خاص الخاص بندہ جسے اللہ نے اپنا اذن عطا کر دیا، اپنا اذن عطا کر دیا، جو مالک کی غلامی میں رہ رہ کر، مالک کی غلامی کر کر کے، مالک کی خدمت کر کر کے مالک کے اتنا قریب ہو چکا ہو اور مالک اس پر اتنا راضی ہو چکا ہو کہ مالک اسے اپنا اذن دے دے۔ اور اذن دینے کا معنی کیا ہوا؟ اذن کا معنی دوستو یہ ہے کہ مالک اس غلام پر اتنا خوش ہو کہ یہ کہہ دے کہ اے غلام، ہے تو غلام، مگر جو کچھ تو کہے گا وہ تیرا کہنا نہیں میرا کہنا ہوگا، جو کچھ تو کرے گا تیرا کرنا نہیں میرا کرنا ہوگا، جو تجھے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو تجھے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو تیرا دوست ہوگا میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہے میرا دشمن۔ جس کو یہ اذن مل جائے اسے عبد معزون کہتے ہیں، اسے عبد۔ تو کافر، مشرک، فاسق، فاجر، یہ تھے عبد عابق، اور مومن اور نیک اور صالح بندے یہ تھے عبد رقیق، خاص بندے۔ اور خاصوں میں سے خاص، اخص الخواص، وہ لوگ ہوئے جو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ مولا نے فرما دیا، بقول مولائے روم، گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ اس کا کہنا میرا کہنا ہے، بات بے شک میرے بندے کے حلق سے نکل رہی ہے، مگر وہ بات اس کی نہیں میری بات ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا اذن دے دیا ہے، یہ اذن یافتہ ہو گیا ہے، اذن یافتہ ہو گیا ہے۔ تو دوستو جو عبد معزون ہو جائے، اذن یافتہ ہو جائے، تو بولتا تو یہی ہے مگر کہنا اس کا تصور کیا جاتا ہے، چلتا یہی ہے مگر ارادہ اس کا تصور کیا جاتا ہے، کسی سے خوش ہو تو ہوتا تو یہی ہے مگر رضا، بولیے نا، اس کی تصور کی جاتی۔ اگر کوئی سے ناراض کر دے تو ناراضگی ظاہراً اسی کی ہوتی مگر خفا یہ نہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے اللہ پاک، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ایک دوست کو بھی
تکلیف پہنچا دی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہو گیا۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، صحیح بخاری میں ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ میرے قریب ہوتا چلا، عبدی، بندہ میرے۔ اب دیکھیے آپ قرآن پڑھیے، حدیث، اب میں نے ایک اصول سمجھا دیا، جو جگہ چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ قاعدہ یہی نظر آئے گا، لا یزال عبدی، کون سا درجہ؟ میرا بندہ، یہ کون سا درجہ ہے؟ بولیے نا، دوسرا درجہ۔ اب دوسرے درجے پر بٹھا کر اوپر کی سیڑھیاں چڑھایا جا رہا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ عبادتیں کر کر کے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوری تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی جب عبدی ہو گیا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، اور آ تجھے اپنے بندوں میں شامل کر لو، آ تجھے اپنے بندوں میں شامل کر لوں اور اپنی جنتوں میں داخل کر دوں، میرے بندوں میں شامل ہو جا، اور پھر آ میری جنتیں، میری کیا ہے وہ تیری ہے، ادخلی جنت۔ عبدی اللہ کا بندہ ہو گیا، اب یتقرب الی بالنوافل، اب درجے چڑھ رہا ہے، اوپر چڑھ رہا ہے، درجے چڑھتا جاتا ہے، میرے قرب کی سیڑھی چڑھتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ پہلے میرا عبدی تھا، پھر میرا مقرب ہوا۔ پہلے میرا عبد یعنی میرا بندہ تھا، عبدی تھا، یتقرب الی بالنوافل سے میرا، بولیے، میرا مقرب ہوا، میرا مقرب ہوا۔ اب سنیے تیسرا درجہ، حتی احببتہ، جب مقرب ہوا تو اتنا قریب کیا کہ میرا محبوب ہو گیا، میرا محبوب ہو گیا، میں نے اس سے محبت کر لی، میں نے اس سے محبت کر لی۔ تو پہلے فقط بندہ تھا، پھر میرا بندہ ہوا، پھر میرا مقرب بندہ ہوا، اور پھر مقرب ہو کر اتنا قریب ہوا کہ میرا محبوب بندہ ہو گیا۔ تو جب میرا محبوب بندہ ہو گیا تو خاصوں میں سے خاص بن گیا نا، تو پھر کیا ہوا؟ جب میرا خاص بندہ بن گیا، محبوب بندہ ہو گیا، تو فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن گیا جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے دیکھتا ہے، پھر میں اس کی کنت یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن گیا جس سے پکڑتا ہے، وہ کنت رجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن گیا جس سے چلتا ہے، اور فؤاد التی یرید بہا، اور میں اس کا دل بن گیا جس سے ارادہ کرتا ہے۔ اب دل اللہ بن گیا، بندہ دیکھنے میں بندہ ارادہ کر رہا ہے، مگر اللہ پاک کے ارادے کار فرمائے، دیکھ یہ رہا ہے مگر اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، سن بندہ رہا ہے مگر خدا کے کان سے سن رہا ہے، پکڑ بندہ رہا ہے مگر رب کے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے تقاضے، گویا اس کا چلنا رب کی حفاظت میں آ گیا، اس کا پکڑنا رب کی حفاظت میں آ گیا، اس کا دیکھنا رب کی حفاظت میں آ گیا، اس کا سننا رب کی حفاظت میں آ گیا، اس کا ارادہ رب کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اگر وہ کسی کے لیے پناہ مانگ لے، کسی کے لیے معافی مانگ لے، تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی سفارش کر دے اور میں قبول نہ کروں۔ جس کو اتنی سیڑھیاں چڑھا چڑھا کے اتنا قریب کیا ہے، اس کی اتنی بات بھی نہ مانی جائے، یہ خاص الخاص بندہ ہو گیا۔ اب اسی طرح رحمت، فرمایا اللہ پاک کی رحمت ہر شے پر وسیع، یہ رحمت عامہ ہو گئی، رحمت عامہ ہو گئی۔ پھر فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ پاک جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا، تو یہ رحمت خاصہ ہو گئی، رحمت خاصہ ہو گئی۔ اور اس آیت کریمہ میں ذکر ہے آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اس بندے کو اپنی بارگاہ کی خاص الخاص رحمت سے نوازا تھا۔
رحمتم من عندنا، اپنی بارگاہ کی خاص رحمت سے نوازا تھا، وعلمناہ من لدنا علما، جس طرح رحمت کے درجے تھے اسی طرح علم کے درجے ہیں، اور فرمایا علمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی بارگاہ خاص کے خاص علم کی دولت سے نوازا۔ تو پتہ چل گیا کہ نہ تو بندے سارے یکساں، نہ رب کی رحمت ہر ایک پر ایک جیسی، اور نہ رب کا علم عطا کردہ ہر ایک کے لیے برابر۔ فوق کل ذی علم علیم، علم میں بھی درجے، رحمت میں بھی درجے، اور عبدیت میں بھی، بندگی میں بھی درجے۔ تو آج بات ہو رہی ہے ایک اس بندے کی جو رب کے خاصوں میں سے بھی خاص ہے، اور یہ آیت کریمہ وارد ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ کن کے بارے میں؟ بولیے، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ بنی اسرائیل میں ہو گزرے۔ یہ خضر کب ہو گزرے؟ بنی اسرائیل میں ہو گزرے، جن کو خاصوں میں سے خاص بندہ قرار دیا، اور خاص الخاص رحمت سے نوازا، اور خاص الخاص علم کی دولت سے بہرایاب کیا۔ یہ خضر بنی اسرائیل ہے۔ توجہ طلب ہے یہ بات، یہ خضر بنی اسرائیل ہے، بغداد کا شہر ہے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا ہے باب الشیخ میں، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز 60-70 ہزار افراد کے اجتماع سے خطاب فرما رہے ہیں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے، اور جو آواز پہلی صف کے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہیں وہی تمکنت اور گرج آواز کی 70 ہزار کے اجتماع میں آخری صف کو پہنچ رہی ہے۔ عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ بھی نہیں، نہ عام بندہ ہے نہ خاص، بلکہ خاصوں میں سے خاص ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت خضر بنی اسرائیل کی بات کر رہی ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں 60-70 ہزار افراد کا اجتماع ہے۔ سیدنا غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، اچانک خطاب کرتے ہوئے رک گئے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، ہاتھ اوپر کیا، جس موضوع پر خطاب کر رہے تھے اسے چھوڑ دیا، گفتگو منقطع کر کے گرجدار آواز میں فرمانے لگے، اے خضر بنی اسرائیل ذرا رک جا، خضر محمدی کی بات سنتا جا۔ یہ آیت خضر بنی اسرائیل کی بات بتا رہی ہے۔ ادھر فرماتے ہیں خضر بنی اسرائیل رک جا، اوپر سے گزرے خضر علیہ السلام، اوپر سے گزر کے کہیں جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا علم اللہ دیتا ہے کہ خطاب ادھر کر رہے ہیں، دیکھ ادھر رہے ہیں۔ یہ ہے علمناہ من لدنا علما، خاص علم عطا ہوتا ہے، خاص آنکھیں عطا ہوتی۔ اب سمجھ گئے نا کہ رب کی آنکھوں سے کس طرح دیکھا جاتا ہے، رب کی آنکھوں سے کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ نگاہوں کے سامنے تو اجتماع تھا نا، 60 ہزار آدمی ہیں، ذہن کے قوا، تمام تر صلاحیتیں تو مرکوز ہیں نا خطاب کی طرف، موضوع کی طرف، اوپر تو نہیں تک رہے، اوپر سے گزرے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور نظر بھی نہیں آ رہے، مگر جب سر سے گزر ہوا روک لیا، فرمایا خضر بنی اسرائیل رک جا، ذرا خضر محمدی کی بات سنتا چل، اور تجھے پتا چلے کہ خضر بنی اسرائیل کیا ہے، خضر مصطفی کیا ہے۔ آج بات ہو رہی ہے خضر محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، خضر محمدی کی، بولیے نا، خضر محمدی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم خضر بنی اسرائیل کی بات کریں گے قرآن سے، اور اسی حوالے سے خضر محمدی کی بات کریں گے۔ تو قرآن کیا بیان کرتا ہے خضر بنی اسرائیل کا پہلا رتبہ؟ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ خضر بنی اسرائیل کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی۔ اب قرآن سے پوچھنا ہے کہ وہ خاص رحمت کیا تھی خضر علیہ السلام پر، وہ خاص رحمت کیا تھی جس کا ذکر قرآن نے کیا؟ پوچھنا ایک باری بات ہے نا۔
اور فرمایا علمناہ من لدنا علما، اور خضر بنی اسرائیل کو خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ خاص علم کیا ہے؟ جب تک ان کا معنی متعین نہ ہو بات آگے نہیں چل سکتی، تو ہم ان کا معنی بھی قرآن مجید کے اسی مقام سے متعین کرتے ہیں۔ رحمت سے مراد یہاں کیا ہے اور علم سے مراد کیا ہے؟ تو دو لفظ استعمال ہوئے نا، رحمت اور علم۔ تو پہلے کس کا ذکر آیا؟ بولیے رحمت۔ اور بعد میں کس کا ذکر آیا؟ میں آپ کو اس طرح یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ اس مقام کے حافظ ہو جائیں۔ آیتیں یاد رہیں یا نہ رہیں مگر قرآن کی باتیں یاد ہو جائیں۔ تو پہلے کس کا ذکر آیا آیت میں؟ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علم۔ پہلے ذکر ہے رحمت کا، بعد میں ذکر ہے اللہ کا کلام آپ کے میرے جیسے کلام جیسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قادر مطلق کا کلام ہے۔ وہ کوئی بات ادھوری نہیں چھوڑتا۔ ہماری تو 100 باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں نا، اس کی کوئی بات ادھوری، مگر کوئی ڈوب کر اس کے کلام کو سمجھنے والا سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ 2 واقعات بیان ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے، کتنے؟ 2 قسموں کے واقعات بیان ہوئے، ایک اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے، ایک اس آیت کے بعد۔ اور آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، رحمت کا اور علم کا۔ پہلے رحمت کا بیان، بعد میں تو رحمت کا بیان چونکہ پہلے ہے سو رحمت کا مفہوم آیت سے پہلے واقعے میں بیان کر دیا۔ علم کا بیان چونکہ بعد میں ہے، علم کا مفہوم اس آیت کے بعد بیان کر دیا۔ سو آیت سے پہلے پڑھ لو تو رحمت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ خضر بنی اسرائیل پر خاص رحمت، عام رحمت نہیں۔ عام رحمت تو آپ پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے، ہم زندہ ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے، اور ہم بول رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت، اور سمجھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت۔ اور اللہ کی رحمت نہ ہو تو میں ساری رات سمجھاتا رہوں سمجھ میں، اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو ساری رات سمجھاتا رہوں سمجھ میں نہ آئے، اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت۔ اس آیت میں چونکہ رحمت کا ذکر پہلے ہے سو رحمت کا مفہوم پہلے بیان کر دیا۔ اب سنیے کیا، فوجدا عبدا من عبادنا، ایک خاص موقع پر وارد ہوا۔ رحمت کا مفہوم کس واقعے نے اجاگر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون، یہ خادم بھی تھے آپ کے، خادم خاص، بعد میں بنی اسرائیل کے لیڈر بھی ہوئے، نبوت بھی عطا ہوئی۔ یہ دونوں چلے اس خاص الخاص بندے حضرت خضر کی ملاقات کے لیے تلاش میں۔ ہوا کیا، جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو آپ پتہ لیتے ہیں نا کسی کا، کبھی پتہ لیے بغیر بھی چلے؟ بتا دیں، پتہ لیے بغیر کبھی چلے گھر؟ شہر، محلہ، گلی کوچہ، اسٹریٹ نمبر، مکان نمبر، پورا پتہ لکھ کر چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون بھی چلے بندے کی تلاش میں، اور تلاش کا مطلب یہ ہے کہ جگہ معلوم نہیں تھی، تلاش میں چلے تو انہوں نے بھی اللہ سے پتہ مانگا، انہوں نے بھی کہا باری تعالیٰ اس بندے کا ایڈریس دے دے، پتہ دے دے، اس کی تلاش میں چلے ہیں، کوئی پتہ ٹھکانہ راستہ رہائش کا کوئی ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم اس پر جا کر اس بندے کو پا لیں۔ اللہ پاک نے معلوم ہے کیا پتہ عطا کیا، نہ تو شہر کا نام بتایا، نہ محلے کا نام بتایا، نہ جگہ کا نام بتایا، نہ سڑک کا نام، نہ شاہراہ کا، نہ راستہ، نہ مکان نمبر، کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں بتایا۔ 2 چیزیں بتائیں، ایک موقع پر بتا دی، پہلے موقع پر، اور دوسری کو اس موقع پر ظاہر جا کے کیا، بس 2 علامتیں بتا دی، اور فرمایا کہ 2 دریا جہاں جا کر ملیں گے بس وہیں کہیں ہوگا، تلاش کر لیں۔ مجمع البحرین، جہاں 2 دریا ملیں گے، جہاں سنگم ہوگا نا، سنگم، وہیں تمہارا بھی سنگم ہو جائے گا۔ جہاں 2 دریا ملیں گے بس وہیں کہیں ہوگا، آس پاس ہوگا، آگے جا کے تلاش کر لینا۔ اور کوئی خاص نشانی نہیں بتائی، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، کوئی خاص نشانی نہیں بتائی، کوئی خاص ٹھکانہ نہیں بتایا، کوئی پتہ نہیں دیا، بس اتنا بتا کے روانہ کر دی۔
یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں اللہ کی حکمتیں، چل پڑے۔ انہوں نے کیا کیا، کیونکہ سفر طویل تھا، ایک مچھلی لی، مچھلی کو کاٹا، پیٹ صاف کیا، چھیلا، ٹکڑے کیا، بھون کر ناشتے کے لیے سالن تیار کیا اور چل پڑے، تاکہ راستے میں جہاں بھوک لگے کھا لیں گے۔ مچھلی کھانے کے لیے تیار ہو گئی، روانہ ہو گئے، اس جگہ پہنچے جہاں سنگم تھا، دریاؤں کا ملاپ تھا۔ تھوڑی دیر رکے وہاں، منہ ہاتھ دھویا، وضو کیا، پانی پیا ہوگا، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چل پڑے۔ آگے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، کھانے کی طلب محسوس ہوئی۔ پتہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ رب کے پتے بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے پتے ہیں نا، یہ اللہ کے پتے ہیں۔ آگے جا کے بھوک لگی، فرمایا یوشع بھوک لگی ہے، وہ سالن تو نکالو مچھلی کا، کھا لیں۔ جب انہوں نے مچھلی کے سالن کی بات کی اور کپڑا کھولا تو مچھلی غائب، مچھلی کوئی نہیں۔ حضرت یوشع کو یاد آیا، عرض کرنے لگے اوہو حضرت، جب ہم وہاں رکے اس جگہ پر تو اچانک بھنی ہوئی، کٹی ہوئی، پکی ہوئی مچھلی سالن کی طرح وہ تو یکایک زندہ ہوئی اور بھاگ گئی، زندہ ہو کر بھاگ گئی، دریا کے پانی میں سرنگ بناتی ہوئی بھاگ گئی۔ محض تھوڑی دیر رکے، اس جگہ پر گانٹھ بدھی ہوئی ہے، کٹی ہوئی ہے، بھنی ہوئی ہے، پکی ہوئی ہے مچھلی، حضرت وہ تو زندہ ہو کر بھاگ گئی تھی اس جگہ پر۔ فرمایا اچھا اس جگہ پر بھاگ گئی تھی مچھلی زندہ ہو کر؟ عرض کی حضرت جی زندہ ہو کر بھاگ گئی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن سنیے، فرمایا ذالک ما کننا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، اے یوشع لوٹ چل، جہاں مردہ مچھلی کو زندگی مل گئی ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے ہیں، اسی جگہ کی تلاش میں نکلے۔ فرمایا ذالک ما کننا نبغی، ہاں وہی جگہ ہے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، چل اسی جگہ پلٹ چل، ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ قرآن بتا رہا، کبھی غور کیا؟ آپ پڑھ تو جاتے ہیں نا، یہ مقام پڑھ جاتے ہیں مگر رکے نہیں ہیں اس جگہ پر، پتہ چلے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ پاک پہلے بھی بتا سکتا تھا کہ اس جگہ کا یہ نام ہے، وہاں جانا، وہاں خضر مل جائے، بتا سکتا تھا کہ نہیں؟ مگر اللہ پاک نے بات صیغہ راز میں رکھی تاکہ میرا بندہ اپنی علامتوں سے پہچانا جائے۔ میرا بندہ اپنی علامتوں سے پہچانا جائے، اپنی کرامتوں سے پہچانا جائے، اپنی شانوں سے پہچانا جائے، اس لیے جگہ کا نام نہیں بتایا۔ مچھلی زندہ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی معرفت دیکھی، فرماتے ہیں ذالک ما کننا نبغی، ہاں بس یہی وہ جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، بس دونوں پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے پلٹے، واپس ہو لیے، اور جب پہنچے اس جگہ پر جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی، مردہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، جب اس جگہ پر پہنچے، اب قرآن بتا رہا ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو ادھر ان کا پہنچنا تھا، ادھر قرآن بولا فوجدا عبدا من عبادنا، جہاں مردہ مچھلی زندہ ہوئی، جب یہ وہاں پہنچے تو اسی جگہ انہوں نے ہمارے اس بندے کو پا لیا، اس بندے کو پا لیا۔ اب آپ نے سوچا کہ یہاں مردہ مچھلی کا زندہ ہونا اور اس بندے کو پا لینا، ان دونوں کا ربط کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ مردہ مچھلی کا زندہ ہونا اور وہاں اس خاص بندے کو پا لینا، دونوں میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاں میرے خاص بندوں کی اور خاص الخاص بندوں کی علامت یہ ہے کہ جہاں وہ رہتے ہیں ان کی ہواؤں اور فضاؤں میں یہ برکت ہو جاتی ہے کہ مردے آئے تو زندہ ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اور اس پانی سے خضر علیہ السلام وضو کرتے تھے، غسل کرتے تھے، جس پانی کو وہ ہاتھ لگاتے وہ آب حیات بن جاتا، جس پانی سے وہ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جن ہواؤں میں سانس لیتے ہیں، جن فضاؤں میں قدم رکھتے ہیں، ان کے اپنے وجود کی برکتیں تو درکنار،
جس مقام پر ٹھکانہ کرتے ہیں اس کے ماحول کے اندر حیات بخشی پیدا ہو جاتی ہے. مردوں کو زندہ کر دینا. علامت بیان کر دی. فرمایا یہ جو جہاں میرا خضر رہتا تھا، یہ جو اس کے قدم کی برکت سے فضائیں، ہوائیں اور پانی بھی حیات بخش ہو گئے، یہ وہ رحمت تھی جو ہم نے اسے عطا کی تھی. یہ وہ رحمت تھی جو ہم نے اسے عطا کی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہتے ہیں. یہ نام نہیں ہے ان کا، خضر ان کا نام، یہ خضر یا خضر ان کا نام، یہ لقب ہے. خضر کہتے ہیں سبزے کو. خضر کسے کہتے ہیں؟ آپ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ تھی کہ مردہ زمین پر جہاں قدم رکھتے سبزہ ہوگا، جہاں قدم رکھتے سبزہ ہوگا. تو ہو گئی نا رحمت کا مفہوم متعین کہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جہاں قدم رکھے موت کو زندگی سے بدل ڈالے. جہاں قدم رکھے موت کو زندگی سے. اور اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں آؤ تو مردہ دل زندہ ہو جائے. یہ قرآن بتا رہا ہے. اب پہچان میں نے آپ کو بتا دی. اللہ کا بندہ وہ ہے جس کی صحبت اور مجلس میں آؤ تو مردہ دل زندہ ہو جائے، اور دل بدستور مردہ رہے تو وہ اللہ کا بندہ، خاص بندہ. خاص بندوں کی پہچان یہ ہے کہ جس کی مجلس میں مردہ دل زندہ ہو جائے. اور مردہ دل زندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ غافل دل ذاکر بن جائے. مردہ دل زندہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ غافل دل ذاکر بن جائے. اور یہ بھی حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. صحابہ کرام سے پوچھا هل انبئکم بخیارکم، میرے صحابیوں بتاؤ کیا میں تمہیں یہ خبر نہ دوں کہ تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ بہترین لوگوں کی نشانی نہ بتاؤں؟ صحابہ سے پوچھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے کہ بہترین لوگوں کی علامت کیا ہے؟ ہم میں سے اچھے بھلے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہم میں سے اچھے اور بھلے لوگ کون ہیں؟ پوچھا. آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. بھلے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کو دیکھو تو رب یاد آ جائے. ان کو دیکھو تو رب یاد آ جائے. تو جنہیں دیکھنے سے رب یاد آئے سمجھ لو کہ بھلے لوگ ہیں. ان کی صحبتوں میں جایا کرو، ان کی مجلسوں میں. اور رب کا یاد آنا یہ دل کا زندہ ہونا ہے، یہ دل کا زندہ ہونا. تو علامت قرآن مجید نے بیان کی خضر بنی اسرائیل کی کہ مردہ شے ان کے ماحول میں آئی تو زندگی پا گئی. یہ خضر بنی اسرائیل کا درجہ ہے. کیا ہے؟ خضر بنی اسرائیل کا درجہ ہے. اور خضر محمدی کی بھی بات سن لو. ادھر خضر محمدی کی بھی بات سن لو. خطاب فرما رہے ہیں، پھر ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہے. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب فرما رہے ہیں. ایک خاص مقام آیا، خطاب میں یکسوئی کا ماحول تھا، ایک سناٹا تھا. اچانک اوپر فضا پر ایک بہت بڑی چیل گزری اور چیخنے لگی. چیل گزری اور چیخنے لگی. وہ ڈسٹربنس ہوئی آپ کی گفتگو میں، یکسوئی متاثر ہوئی، شور مچا. لوگوں نے اوپر جھانکا، دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا، جب شور دیکھا، اوپر چیل کا شور سنا تو بے ساختہ زبان سے کلمہ نکلا کہ تو کون ہے رب تجھے ختم کر دے. تو کون ہے رب تمہیں ختم کر دے. بس اور گفتگو جاری. بس زبان سے بے ساختہ کلمہ نکلا، وہیں اس کی موت واقع ہو اور چیل تڑپتی ہوئی زمین پر آ گئی. خطاب جاری رہا، خطاب جاری رہا. خطاب ختم ہو گیا. جب فارغ ہوئے اور آپ جانے لگے تو دیکھا کہ سامنے صحن میں بہت بڑی چیل مری پڑی. فرمایا یہ کس نے ماری ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا یہ کس طرح مر گئی چیل؟ کس طرح مر گئی؟ گفتہ او گفتہ اللہ بابت گرچہ از حلقوم عبداللہ بابت. عرض کیا حضرت یہ آپ کے خطاب کے دوران اس نے شور مچایا اور آپ ہی کی زبان سے تو نکلا کہ رب تجھے ختم کر دے. تو کون ہے شور مچانے والی؟ بس آپ کی زبان سے ختم نکلا، وہ ختم ہو گئی.
یہ وہی چیل ہے، مر گئی۔ آپ مسکرا دیے، ٹھوکر ماری، فرمایا جا اڑ جا، مارنا مقصود نہیں تھا، اسی وقت زندہ ہو کر اڑ گئی۔ اللہ اکبر، ٹھوکر ماری، فرمایا جا اڑ جا، تجھے مارنا مقصود نہیں تھا۔ ارے مر جا کا لفظ نکلا، مر گئی، اڑ جا کی ٹھوکر لگی، اڑ گئی۔ وہ خضر بنی اسرائیل تھے، یہ خضر محمدی ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم و گزرے ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا بدر عالم میرٹھی۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کی کتاب ہے فیض الباری، صحیح بخاری کی شرح۔ یہ میں علماء کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ اس بات کو یاد رکھیں، عوام کے لیے تو واقعہ ہی کافی ہے۔ تو فیض الباری پر حاشیہ لکھا ہے بدر عالم میرٹھی صاحب نے، ان کے شاگرد علماء دیوبند میں سے۔ وہ بیان کرتے ہیں بدر عالم میرٹھی اور علامہ انور شاہ کاشمیری کا حوالہ بیان کرتے ہیں، اور یہ فیض الباری کے اندر پہلی بات فیض الباری میں، دوسری بات حاشیے میں مولانا میرٹھی کی دونوں نے لکھا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ میں یہ عقیدہ تو رکھتا تھا کہ معجزتاً انبیاء کے ہاتھوں مردہ زندہ ہو سکتے ہیں، یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا تو انکار کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو یہ کہ معجزتاً مردوں کا زندہ ہونا انبیاء کے ہاتھ پر مانتا تھا، مگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ کیا ولی کے ہاتھ پر کرامتاً بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے، میں یہ پہلے نہیں مانتا تھا۔ بڑی صاف دلی سے صاف بات کہہ دی کہ میں یہ پہلے نہیں مانتا تھا کہ کیا ولی کی زبان سے بھی بات نکلے اور کرامتاً مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک یہ چیز نہ مانتا رہا جب تک میں نے کثرت کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ اولیاء کرام کی کرامات کو پڑھا، سیدنا غوث پاک کا اور حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا اتنی کثرت سے پڑھا کہ میں تواتر کی بنا پر اس کا قائل ہوا اور یہ عقیدہ رکھ لیا کہ جس طرح نبی سے معجزتاً مردہ زندہ ہوتا ہے، اس طرح ولی سے کرامتاً بھی زندہ ہوتا ہے، کرامتاً زندہ۔ اور یہاں پہ حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا بیان کیا واقعہ میرٹھی صاحب نے۔ یہ حضرت علامہ جامی جو مصنف ہیں ملا جامی کی، نہ آپ کی کتاب ہے نا شرح ملا جامی، آپ پڑھتے ہیں، یہ ملا جامی جو ہے ان کے مصنف، نفات الانس کے مصنف، اور دیوان بے نکت ایک پورا دیوان فارسی میں لکھا ہے، جس دیوان کا ہر شعر ہر لفظ بغیر نقطے کے، ہر لفظ ہر شعر بغیر نقطے کے، پورا دیوان۔ بڑے بڑے صاحب مرتبہ لوگ گزرے۔ یہ حضرت جامی حضور کے اشاعت میں سے تھے، حضور کے یہ وہ جامی ہیں جو آقا کے دربار پہ حاضری کے لیے آ رہے، آقا کے دربار پر ایک نعت لکھ کر اپنے آقا کو جالی کے سامنے کھڑے ہو کے سنانا چاہتے، ہرات سے چلے ہیں، گھر سے نعت لکھ کر چلے، قید و بند کی صحبتیں جھیل کر چلے، اپنا دکھ اپنے آقا کو سنانے چلے، نعت لکھ کر چلے۔ جب شہر مدینہ کے قریب پہنچے، آقا دو جہاں نے شاہ وقت کو خواب میں مل کر فرمایا، جو امیر تھا نا وہاں کا حکمران، اسے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا ہے شاہ وقت اس شکل کا ایک دیوانہ آ رہا ہے، جامی اس کا نام ہے، اس کو گرفتار کر لے اور میرے دربار پر آج آنے نہ دینا۔ وہ پوچھتا ہے آقا ہو بھی آپ کا دیوانہ اور عاشق اور دربار پر حاضری کے لیے آئے اور حضور آنے نہ دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہگار آتے، حضور نے کبھی کسی کو نہیں روکا، اس کو کیوں روکتے؟ فرمایا نہیں نہیں، اور کوئی وجہ نہیں، آج یہ عشق اور درد و سوز میں ڈوب کر ایک ایسی نعت لے کر لا رہا ہے کہ اگر اس نے میرے دربار پر کھڑے ہو کر نعت پڑھ دی تو مجھے مزار سے باہر آ جانا پڑے گا۔ مجھے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے باہر آنا پڑے گا اور پردہ چاک ہو جائے گا، پردہ چاک ہو جائے گا۔ یہ وہ حضرت جامی جنہوں نے 17 بار آقا کی دربار کی حاضری دی، اور ہر بار جب حاضر ہوتے قیام کے بعد جب واپس جانے لگتے تو حضور کے چہرے پاک کے سامنے آ کر سلام عرض کرتے،
سلام عرض کرتے، اور جب سلام عرض کرتے تو حضور کا اندر سے جواب آتا۔ جواب کیا آتا؟ فرماتے خوش روی و جامی باز آئی، جامی خوش رہنا اور مڑ کر آنا ہمارے پاس، خوش رہنا اور پلٹ کر آنا، اگلی بار پھر آتے۔ 17 بار حاضر ہوئے، 16 بار کی حاضری پر حضور فرماتے رہے خوش روی و جامی باز آئی، جامی خوش رہ اور پلٹ کر آنا۔ جب 17ویں بار حاضری دی، سلام عرض کیا تو جواب آیا خوش روی جامی، جامی خوش رہنا۔ کان کھول کے توجہ سے سنتے رہے کہ آج باز آئی نہیں فرمایا، رو پڑے، سمجھ گئے کہ اب وقت ختم ہو گیا، اب پھر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ارے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، حضرت جامی رحمت اللہ علیہ، آپ سمجھ گئے نا؟ یہ باتیں ماس قصے کہانیاں نہیں ہیں، آقا دو جہاں کا جس پر کرم ہو جائے وہ سفید دن میں دیدار کرا دیتے۔ آپ نے علماء دیوبند میں سے ایک اور عالم ہے مولانا اشرف علی تھانوی، ان کا نام سنا ہے، ان کی ایک کتاب ہے افاضات یومیہ، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً وہ، اور امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں آئے اور دن کو سلام عرض کیا، اور اتنے مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے، اس قدر مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے کہ سلام عرض کیا اور دل نے التجا کی کہ آقا کبھی مسافہ عطا کر دو، بس دل میں یہ آرزو بھری، آقا دو جہاں کا دست مبارک مزار انور سے باہر آ گیا۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں کہ 90,000 افراد اس وقت مسجد نبی میں موجود تھا جنہوں نے زیارت کی۔ 90,000 افراد نے زیارت کی۔ یہ وہ حضرت جامی، میرٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ جامی ہے کہ کسی عقیدت مند نے ان کی دعوت کی، عقیدت مند نے ان کی دعوت کی، ان کے مریدوں کو بھی بلایا، مریدوں کو بلایا، اور ان کے مریدوں کے سامنے مرغی مار دی، ذبح نہ کی، مرغی مار دی، اور مری ہوئی حرام مرغی کو چھیل کاٹ کر پکا دیا۔ وہ مانتا نہیں تھا اس بات کو کہ اولیاء پاک کو، اولیاء کرام کو اللہ نے کیا درجے عطا کیے، تو مری ہوئی حرام مرغی کو کاٹ کر چھیل کر پکا دیا۔ حضرت شیخ جامی پہنچ گئے دعوت پر، سالن پکا ہوا، کھانا لگا ہوا، دسترخوان بچھا ہوا، اب کھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ایسی حالت میں اندازہ کر لیں کہ ان مریدوں پر کیا بیتی ہوگی، جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا اور دیکھ رہے ہیں کہ شیخ اب دسترخوان پہ آ بیٹھا ہے اور حرام مرغی کا پکا ہوا سالن سامنے ہے، اور بالکل وقت قریب ہے کہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کر دیں۔ مگر جب سارا دسترخوان بچ گیا، لوگ بیٹھ گئے، اور آپ نے سالن کی طرف جب توجہ ہاتھ بڑھائی تو بسم اللہ کہا اور کہا کہ مرغی زندہ ہو تاکہ ذبح کر کے کھائے۔ مرغی زندہ ہو گئی، مرغی زندہ ہو گئی، اور اس میزبان سے کہا کہ اب اسے ذبح کر اور ہمیں حلال کر کے کھلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات جب تواتر کے ساتھ میں نے پڑھے، تواتر کے ساتھ پڑھے، اور امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے بڑے اکابر نے کثرت سے بیان کیا، اور مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے جمال الاولیاء، کیا نام ہے؟ یہ کتاب پڑھنے والی ہے، جمال الاولیاء۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں خضر محمدی کی بات، وہ تو خضر بنی اسرائیل تھے، یہ خضر محمدی۔ تھانوی صاحب بیان کرتے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو بٹھا گئی، عرض کیا حضور اس بچے کی تربیت کرنا، اس کی تربیت کریں۔ تربیت کے لیے درخواست کی، آپ نے ٹھہرا لیا۔ عرصہ دراز کے بعد مائی آئی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، اور آ کے دیکھا کہ بیٹا بالکل لاغر نحیف ہو چکا ہے، رنگ پیلا، خون نہ ملے، حسن نہ رہا، وہ چمک دمک چہرے کی نہ رہی، بالکل نحیف لاغر۔ اس نے پوچھا بیٹے تمہارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں مجاہدہ زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے،
اتنے میں کھانے کا وقت آ گیا. بیٹے کو جب کھانا آیا تو روکھے جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. اب یہ منظر تو ماں سے دیکھا نہ گیا. ماں کی مامتا تھی نا, ماں کی مامتا تھی. اسے کیا خبر کہ کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. مامتا جوش میں آ گئی. اس نے بیٹے کو پکڑا اور دوڑ کر سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی, بڑی گرم, بڑی جوش و جلال میں, کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بچوں سے ایسا سلوک کیا جاتا, روکھی جو کی خشک روٹی پانی میں بھگو کر. اور جب اندر پہنچی تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی. اندر دیکھا کہ سرکار غوث العظم خود مرغن مرغے کے سالن سے کھانا تناول فرما رہے. بس پھر اس کے تو غیظ و غضب کی کوئی حد نہ رہی. وہ کھڑی ہو گئی اور جلال میں کہنے لگی کہ حضرت آپ کی قدر و منزلت بجا, مگر یہ درویش یہ روکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھائیں اور آپ مرغوں کے سالن کھائیں, کیا یہ فقیری ہے, یہ درویشی؟ آپ مسکرا پڑے. فرمایا مائی ادھر بیٹھ جا, بیٹے کو بھی بٹھا لے, ہمیں ذرا فارغ ہو لینے دے, پھر تم سے بات کرتے. کھانا تناول فرماتے رہے اور مرغ کی ہڈیاں پھینکتے رہے. دیکھ لیجئے جمال الاولیاء, سینکڑوں کتابیں ہیں, تواتر کے ساتھ سب کچھ بیان ہوا. پھینکتے رہے مرغ کی ہڈیاں. جب فارغ ہو چکے تو اس مائی کے سامنے ان ہڈیوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم, ہڈیوں اس رب کے نام سے زندہ ہو جاؤ جو ہڈیوں میں جان پیدا کر کے زندہ کر دیتا ہے. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ مرغا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا, زندہ ہو گیا. اور آپ نے مائی کو متوجہ کیا, مسکرا کے فرمانے لگے مائی تیرا بیٹا جب اس قابل ہو جائے گا پھر بھی مرغ کھاتا پھرے گا, اس قابل ہو جائے گا تو مرغے کھاتا پھرے گا. ابے اسے اس قابل تو ہو لینے دے, اس قابل تو ہو لینے دے. یہ تو جو کی روکھی روٹی پانی سے بھگو کے کھا رہا ہے, اور جسے مرغ کھاتا دیکھ رہی ہے یہ 40 برس درختوں کے پتے کھاتا رہا ہے. آج کے کھائے ہوئے مرغے دکھائی دے رہے ہیں, اور وہ 24 برس جو جنگلوں کے پتے کھا کر فاقوں میں گزارا کیا, کبھی اس مجاہدے کا حال بھی دیکھ. یہ مرحلے ہیں, جب اس مقام پہ پہنچے گا ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, تنگیوں کے بعد فراخیاں آتی, مجاہدوں کے بعد مشاہدے آتے, تکلیفوں کے بعد راحتیں آتی. ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ خضر محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم, اس کے بعد دوسری طرف آئیے. بہت کچھ بیان کرنے کو ہے لیکن میں صرف 2 چیزوں کے نمونے سمجھانا چاہتا ہوں. اب خضر بنی اسرائیل کے بیان میں قرآن نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, یہ تو تھا مردے کا زندہ ہونا. جو علماء اور اولیاء کرام نے لکھا کہ اولیاء اعظام کو اللہ نے یہ کرامت دی, اور یہ تواتر کے ساتھ منقول ہے, جس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ان کی زبان سے نکل جائے قم بِإِذْنِ اللہ تو مردے زندہ ہو جاتے, اور بغیر اس کے بھی نکل جائے ارادے کے, یوں ہی زبان سے نکل جائے تو رب کریم اس زبان سے بھی کیفیت کو پیدا کر دیتا. اسی کتاب جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے لکھا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ لال بیان کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے معصوم بچے تھے, اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے, اور ان سے پوچھا کہ حضرت اللہ کے بندے کی شان کیا ہے. سوال کیا اللہ کے بندے کی شان کیا ہے. سامنے درخت تھا, بڑا سا درخت. مرید نے پوچھا حضرت اللہ کا بندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بچے کو مسئلہ سمجھانے لگے. مسئلہ سمجھانے کے لیے بولے بیٹے اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ مثلا سامنے درخت ہے نا, اللہ کا بندہ وہ ہے جو درخت سمجھا رہے ہیں مسئلہ, جو درخت کو کہے کہ آ جا تو وہ جڑیں اکھاڑ کے چلا آئے, اور کہے چلا جا تو بھاگ جائے. بس ادھر مسئلہ سمجھایا, درخت قدموں میں آ گیا. فرمایا درخت تجھے بلا نہیں رہا تھا, مسئلہ سمجھا رہا تھا, واپس چلا جا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب کا بندہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونا معمولی بات نہیں, اللہ کا بندہ ہونا معمولی بات
نہیں ہے۔ اسی طرح واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی جمال الاولیاء میں کہتے ہیں پوچھا کہ اللہ کا بندہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ یہ ہے کہ اگر مقام بندگی پر فائز ہو جائے اور کسی کو کہے مر جا تو وہ مر جائے۔ جو شخص سامنے کھڑا تھا وہی مر گیا، جو سامنے کھڑا تھا وہی مر گیا۔ گھبرا گئے، دوپہر کا وقت تھا کہ یہ کیا بن گیا، یہ کیا بن گیا، یہ تو آدمی کی جان چلی گئی۔ پریشان ہوئے، اپنے شیخ سے پوچھا حضرت یہ ماجرا بن گیا، میں تو یوں ہی بات کر رہا تھا اور بندہ مر گیا، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا بیٹے تو اللہ کے بندے کا ایک حال جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ یہ تو ایک حال ہے کہ اگر زبان سے کہہ دے مر جا تو مر جائے، اس بندے کا یہ بھی حال ہے کہ مرے ہوئے کو کہہ دے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے۔ بس یہ جو کہا تو زندہ ہو گیا، یہ جو کہا تو زندہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو بڑے محتاط علماء کے کتابوں کے حوالے دیے ہیں، وہ محتاط علماء کہ جن کی تحریر پر عام ذہن کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ انکار کرے۔ میں نے علماء دیوبند میں سے اکابر علماء کے حوالے دیے، آپ میری بات کو سمجھ گئے نا، تاکہ یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ جھگڑا کیا بنا رکھا ہے، یہ جھگڑا کیا بنا رکھا ہے، کیا جھگڑا بنا رکھا ہے۔ اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ تو ہے اللہ کی رحمت کی آئینہ داری، اللہ کی رحمت کی آئینہ داری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ رحمت کی باتیں ہیں، اللہ کی رحمت۔ صحابی ارشاد فرما گئے، کرامات صحابہ، یہ بھی غالباً تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھیے۔ ایک صحابی مثال فرما گئے، چار پائی پر میت لیٹی ہے، صحابی کی میت، لوگ کفن دفن کے لیے دیر کر رہے، گھر والے روت ہو رہے، انتظار ہو رہا ہے، کفن دفن میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جب کفن دفن میں تاخیر ہوئی، صحابی اٹھ بیٹھے، فرمانے لگے میرے اعزا خدا کے لیے میری تدفین میں دیر نہ کرو، جلدی جنازہ پڑھاؤ، دفن کراؤ، مصطفیٰ انتظار فرما رہے ہیں، آقا انتظار فرما رہے ہیں، اور ان کے انتظار سے تمہاری تاخیر مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ ارے کتنے حقائق آپ کو بیان کر دوں جس سے رب کی رحمت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہی نو کے اس طرح ہزاروں انواع ہیں، اس طرح ہزاروں انواع ہیں۔ یہی کتاب جمال الاولیاء، چونکہ آج دھیان جمال الاولیاء کی طرف چلا گیا، میں اسی کے حوالے دے رہا ہوں۔ تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں کہ سید احمد شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ مصر کے ایک بزرگ تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جمال الاولیاء، 1 سال کی عمر کا چھوٹا سا بیٹا، دودھ پیتا بیٹا، بیمار ہو گیا، بڑا علاج معالجہ ہوا، ٹھیک نہ ہوا، مرنے لگا۔ جب حالت نزع طاری ہوئی تو بیوی آ کے قدموں پر گر پڑی، قدموں پر گر پڑی۔ اصل یہ کتاب ہے جامع کرامات الاولیاء، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا اردو ترجمہ اور تلخیص تھانوی صاحب نے جمال الاولیاء کے نام سے کیا۔ تو بیوی قدموں پہ گر پڑی، رونے لگی، عرض کی حضرت آپ تو اللہ والے ہیں، آپ کی لو تو رب سے لگی ہے، آپ کی لو تو رب سے لگی ہے، بچہ ہو یا نہ ہو آپ کو تو فرق کوئی نہیں پڑتا، آپ کا تو من راضی ہے، میں تو دنیا دار عورت ہوں، میرا دل تو اسی بیٹے میں تھا، میرا دل اسی بیٹے میں تھا، اگر یہ بیٹا چلا گیا تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ جس رب کے لیے آپ اتنا کچھ وقف ہو گئے، میں اور کچھ نہیں کہتی، اس رب سے یہی بچہ ہی لے دے، اس رب سے یہی بچہ ہی لے دے۔ حالت نزع غرغرہ آ رہا ہے، حالت نزع طاری ہو چکی، مرنے کے قریب ہے بچہ، التجا کرتی ہے کہ رب کی بارگاہ ہمیں دعا کر دیں، لیکن وہ بالکل بے فکر ہے، توجہ نہیں کرتی، مست الست بیٹھے، بس خاموش بیٹھے۔ اچانک دیکھا کہ ملک الموت بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچا۔ چونکہ اولیاء کرام تو فرشتوں کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کو دیکھتے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچا، حالت نزع طاری تھی۔ ملک الموت نے جو ہاتھ ڈالا بچے کی روح قبض کرنے کے لیے، اور روح قبض کرنے کی طرف ہاتھ بڑھا، اس وقت شفقت پدری بھی لرزا گئی۔ ماں کی مامتا تو پہلے لرز گئی تھی، اب شفقت پدری بھی لرز اٹھی،
ملک الموت کو جو دیکھا کہ روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، بس ایک شفقت پدری میں تلاطم بپا ہوا، اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھی، کوئی بات نہیں کی، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، لوح محفوظ کی طرف نگاہ کو اٹھایا اور ملک الموت کو خطاب کیا، فرمایا یا ملک الموت ارجع الی ربک فإن حکم موتہ قد نسخ، ملک الموت واپس لوٹ جا، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، زندگی مل گئی۔ یہ ہے رب کی رحمت جو بندوں پر ہوتی ہے، رب کی رحمت، یعنی اسی ایک موضوع پر اگر بیان ہو جائے تو خدا جانے کتنے حقائق منظر عام پہ آتے ہیں۔ اب علم لدنی کی بات سن لیں۔ دوسرا فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم بھی عطا کیا تھا۔ خاص، اب علم کا مفہوم بھی سمجھ لیں، اب علم اور رحمت دونوں مل کر سمجھ لیجئے۔ اب یہ چونکہ رحمت کا ذکر پہلے اور علم کا بعد میں آیا، سو علم کا مفہوم اس آیت کے بعد ہے، علم کا مفہوم اس آیت کے، بولیے، اور آیت کے بعد کیا واقعہ ہے؟ آیت کے بعد یہ بیان آتا ہے اسی جگہ سورہ کہف میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب حضرت خضر کے ساتھ مل پڑے تو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ساتھ بے شک رہیں لیکن آپ میرا ساتھ نبھا نہیں سکیں گے، ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں آپ کو چپ رہنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، جو کچھ بھی کروں آپ کو، بولیے، صبر کرنا ہوگا۔ آپ نے وعدہ فرما لیا۔ انہوں نے بتایا کہ صبر کرنا ہے بڑی مشکل بات، صبر کرنا ہے بڑی مشکل بات، فوراً انسان بول پڑتا ہے۔ آپ چل پڑے، راستے میں کشتی دیکھی، غریب بچوں کی کشتی، اس کو توڑ دیا خضر علیہ السلام نے، سفر کیا، انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں لی، مفت سفر کرایا، اور بجائے اس کے کہ دعا دیتے جب اترنے لگے ڈنڈا مارا اور کشتی بھی توڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ غریب بچے، انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں لی، آپ سے مفت سفر کرایا، بجائے اس کے کہ ان کی بھلائی کرتے الٹا ڈنڈا مار کے کشتی توڑ دی۔ اب بات تو بڑی عجیب ہے نا، اگر آپ ہوتے تو آپ بھی سوال کرتے کہ نہ کرتے؟ جی، انہوں نے ایک سوال کیا، امر تبھی تھا، آپ نے جواب پتہ معلوم ہے کیا دیا؟ وجہ نہیں بتائی، فرمایا کہا نہیں تھا کہ صبر نہیں کر سکو گے، ہمارے حالات ہی ایسے ہوتے کہ صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا، پھر چل پڑے، آگے گئے، ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو دیکھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا، اسے قتل کر دیا، قرآن مجید ہے، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکڑ لیا، فرمایا اس غریب نے کیا قصور کیا آپ کا؟ چھوٹا معصوم بچہ کھیل رہا ہے، آپ نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا آپ کو کہا نہیں تھا کہ صبر کرنا مشکل ہے؟ سبق یاد دلایا، فرمایا ٹھیک ہے صبر کرتے۔ آگے پہنچے، ایک گاؤں میں گئے، گاؤں والوں نے نہ تو رات کا کھانا دیا، نہ چارپائی بستر ملا، نہ سونے کو ٹھکانہ دلا، میزبانی بھی نہ کی، اور اس گاؤں کے دو بچوں کی، یتیم بچوں کی ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی، انہوں نے میزبانی بھی نہ کی، جنہوں نے مفت سفر کرایا کشتی کا ان کی کشتی توڑ دی، اور جنہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا ان کی دیوار مفت میں تعمیر کر دی، ان کی دیوار مفت میں، یعنی بتا رہا ہوں اللہ کے بندوں کے معاملات جدا جدا ہیں، ان پر اعتراض۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ انہوں نے تو سلوک بھی اچھا نہیں کیا اور اس کے باوجود آپ نے دیوار تعمیر کر دی اور ان سے معاوضہ اور اجرت بھی نہیں لی، کم سے کم اجرت تو لے۔ آپ نے فرمایا کہا نہیں تھا کہ صبر، اب 3 موقع ہو گئے، ھذا فراق بینی و بین، اے موسیٰ اب میرا راستہ جدا، آپ کا راستہ جدا، اب چونکہ جدا ہو رہے ہیں ہم سفر سے، تو میں 3 باتوں کی حکمت بتا دوں۔ بتانا تو میں ایک شے چاہتا ہوں لیکن چونکہ واقعہ آ گیا تو تھوڑا اجمالاً ذکر ہو جائے۔ فرمایا کشتی تو اس لیے توڑی کہ بچے غریب تھے، مسکین تھے، اور بادشاہ وقت اس دریا کے علاقے میں اچھی اچھی نئی کشتیاں دیکھ کر غصب کر رہا تھا، قبضے میں لے رہا تھا، جن کی کشتیاں اچھی تھیں ان کو نیشنلائز کر رہا تھا، قومیا رہا تھا، قبضے میں لے رہا تھا۔ میں نے ان پر احسان کیا، ان کی کشتی توڑ دی تاکہ جب ان کی کشتی آ کے دیکھے تو کہے ٹوٹی ہوئی ہے، چھوڑ کے چلا جا، چھوڑ کر چلا جا۔
اگر اچھی حالت میں ہوتی تو بادشاہ قبضے میں لے لیتا اور ٹوٹی دیکھ کر چھوڑ دے گا. یہ تو ہے نا ایک حکمت جو بیان کی. اب اس حکمت میں ایک معرفت ہے جو عرفاء بیان کرتے. وہ کہتے ہیں کہ واقعہ تو یہی ہے، حکمت بھی یہی ہے، مگر اس میں سبق یہ ہے کہ اے بندے تیرا تن بھی ایک کشتی ہے، تیرا جسم اور تن بھی ایک کشتی ہے، اور تو زندگی کے دریا میں، خواہشات کے دریا میں تیر رہی ہے کشتی. جسم کی کشتی تیر رہی ہے، نفس کی کشتی تیر رہی ہے، اور بادشاہ جو جسم کی کشتیوں پر قبضے جما رہا ہے وہ شیطان ہے. جس کا تن پلا ہوا دیکھتا ہے قبضہ کر لیتا ہے. جس کا تن، جس کا نفس پلا ہوا دیکھتا ہے، خوبصورت دیکھتا ہے، پھولا ہوا دیکھتا ہے، اس پر قبضہ کر کے اپنا بنا لیتا ہے. شیطان اسے اپنا بنا لیتا ہے. ہائے، اور جس کا من اور نفس ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے چھوڑ دیتا ہے. جس کا من، دل ٹوٹا ہوا دیکھتا ہے اسے ٹوٹا ہوا سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے. تو دوستو بچے گا وہی جو اسے شکستہ کر لے گا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز. اس کو توڑ لے، اس کو توڑ لے، چور چور کر لے من کی کشتی کو، تاکہ شیطان کی نگاہ نہ پڑے. اگر پلا ہوا ہو تن تو شیطان لوٹ لیتا ہے، شکستہ ہو تو مولا لوٹ لیتا ہے، ٹوٹا ہو تو مولا لے لیتا ہے. یہ تو ایک مسئلہ تھا. اور جو یتیم بچوں کی دیوار تعمیر کر دی، اس کا ماجرا آپ نے فرمایا یہ تھا کہ یہ یتیم بچے، یہ کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے میزبانی نہ کی، مگر پنجابی میں کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ. کیا کہتے؟ تیرا نہیں تیرے سائیاں دا منہ. یعنی ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ان کی جد میں اوپر ایک ولی ہو گزرا ہے. اللہ اکبر. ان کے خاندان میں اوپر ایک صالح ولی ہو گزرا ہے. قرآن کہتا ہے کانا ابوہما صالحا. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روح المعانی میں اس آیت کے تحت کہ ان کی جد میں 5ویں پشت میں ایک ولی تھا، باپ نہیں، کیونکہ اوپر تک اب چلتا ہے نا لفظ اب. 5ویں پشت میں ایک ولی تھا جس کا ذکر قرآن نے کہا کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کے آباء و اجداد میں ایک باپ صالح ہو گزرا، متقی ولی ہو گزرا. ہمیں اس کا منہ تھا. یتیم بچے تھے، ان کا باپ سونا زیور ان کے لیے مال دیوار کے نیچے دفن کر کے فوت ہو گیا. بچے چھوٹے رہ گئے، یتیم. دیوار گرنے والی تھی، گر جاتی تو سونا زیورات مال و دولت خزانہ ننگا ہو جاتا، لوگ لوٹ کے لے جاتے. لوگ کون دیکھتا ہے کہ یتیم ہے؟ ہر کوئی اپنا پیٹ بھرتا ہے، لوگ لوٹ کے لے جاتے. سو میں نے تو یتیموں کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا کہ دیوار تعمیر کر دو ان کے جوان ہونے تک، تاکہ خود کھودیں اور سب کچھ لے لیں. اب یہ دونوں باتیں علم کی باتیں ہیں، اور یہ علم کتابی علم نہیں ہے، کشف کا علم ہے. مگر اصل نقطہ عروج علم لدنی کا درمیان والا واقعہ ہے، بچے کو مارنے کا، جس میں علم لدنی اور رحمت خاصہ دونوں جمع ہو گئے. پوچھا حضرت اس بچے کو مارا کیوں؟ اب یہ خضر بنی اسرائیل کی بات. وہ جواب دیتے ہیں اس لیے مارا کہ اس بچہ تو معصوم ہے، چھوٹا ہے، مگر اس کے والدین بڑے نیک لوگ ہیں. اس کے والدین بڑے نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، مومن ہیں. اور میں نے دیکھا کہ اگر یہ بچہ جوان ہوتا تو کافر بن جاتا، جوان ہو کر کافر ہوتا، باغی ہوتا. اس کی آخرت اور عاقبت تو تباہ ہوئی ہی تھی، اپنے والدین کی آخرت بھی تباہ کر دیتا، اپنے والدین کی عاقبت بھی تباہ و برباد کر دیتا. اور والدین نیک لوگ تھے. میں نے چاہا کہ وہ بھی بچ جائے تباہی سے، یہ بھی بچ جائے، ان کی عاقبت بھی سنور جائے، یہ بھی بچ جائے. سو میں نے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا تو ان نیک والدین کو اس کا نعم البدل عطا کر، اس کا اچھا بدل عطا کر. کیا؟ سو اس کا اچھا بدل اللہ نے عطا کیا. اس بیٹے کی جگہ پھر بیٹی نصیب ہوئی، بیٹی ملی. مفسرین بیان کرتے ہیں چونکہ خضر کی دعا تھی، خضر بنی اسرائیل کی دعا تھی، مرد ولی کی دعا تھی. بعضوں نے کہا کہ نبی بھی ہیں، مگر زیادہ محقق کا قول ولی ہونے کا ہے، چونکہ اللہ کے ولی کی دعا تھی کہ اس بیٹے سے بہتر ان کو عطا کر. تو
تو جو بیٹی عطا ہوئی اس کی نسل میں سے 70 انبیاء پیدا ہوئے، 70 انبیاء پیدا ہوئے، وہ بیٹی ملی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، علم لدنی آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا، خاص رحمت عطا کی، وہ علم کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ تو بچپن میں مر گیا، سال کی عمر تھی آپ نے مار دیا، مر گیا نا، بچے کی جگہ بیٹی عطا ہو گئی، بچہ تو مر گیا، یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ بڑا ہو کر کافر ہوتا؟ آپ نے غور کیا؟ بچہ تو مر گیا، اب یہ بڑا ہوتا کافر ہوتا اور ان کی آخرت خراب کرتا، یہ باتیں ساری کہاں سے معلوم ہو گئی؟ نہ بچہ رہا، نہ جوانی رہی، نہ کفر رہا، نہ عاقبت خراب ہوئی، یہ باتیں کہاں سے معلوم ہو گئی؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں چاہتی ہیں کہ بچے کی تقدیر میں جوان ہونا لکھا تھا، بچے کی تقدیر میں جوان ہونا لکھا تھا، جوان ہو کر کافر ہونا لکھا تھا، اور اس کے کفر سے والدین کی عاقبت کا تباہ ہونا سب کچھ لکھا تھا۔ انہوں نے اس کی لوح محفوظ سے تقدیر کو پڑھ لیا، اس کی تقدیر کو پڑھ لیا۔ اگر بچپن ہی میں اس کا مر جانا لکھا ہوتا اور جوان ہو کر کافر ہونا لکھا ہی نہ ہوتا سرے سے، اور سرے سے تقدیر میں یہ بات ہوتی ہی نہ، تو یہ کس طرح ان کے علم میں آ گئی؟ محض اندازہ۔ اور کیا اللہ کا ولی اندازے پر کسی کو مارتا پھرتا ہے؟ محض اندازوں پر کسی جان کو مارا جا سکتا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو ظلم ہے کہ محض اندازے پر کسی کو مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھ سکتے تھے کہ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہوگا اور والدین کی آخرت تباہ کر دے گا؟ بچہ تو مر گیا، آپ کو پتا کس طرح چلا؟ مگر موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ تقدیر وہی تھی جو خضر بیان کر رہے، تقدیر وہی تھی جو حضرت خضر بیان کر رہے کہ یہ جوان ہو کر کافر ہونے والا تھا اور والدین کی عاقبت تباہ کرنے والا تھا۔ تو علمناہ من لدنا علما کا معنی یہ کہ جب اپنی طرف سے خاص علم عطا ہو جاتا ہے تو دوستوں پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، مرد حق ہوتا زمین پر ہے اور پڑھتا تقدیر لوح محفوظ پر ہے، زمین پر کھڑا ہو کر اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے اللہ کی تقدیر لوح محفوظ پر پڑھتا ہے۔ یہ علم لدنی ہے کہ اللہ پاک انہیں وہ علم عطا کر دیتا ہے کہ وہ چیزیں جو جوان ہو کر ظاہر ہونے والی ہیں اللہ کا بندہ اللہ کے اعلام سے اس کے بچپن میں دیکھ لیتا ہے، اس کے بچپن میں دیکھ لیتا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ کچھ لکھا تھا کہ جوان ہو کر کافر ہوگا اور والدین کی عاقبت تباہ کرے گا، تو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہو وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا، علم تو ہو گیا، اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے پردے اٹھا دیے، اللہ کے اعلام سے اس کے اذن سے پڑھ لیا، سو جان گئے، علم لدنی تو ثابت ہو گیا، مگر جب تقدیر میں جو چیز طے شدہ ہو وہ تو ہو کر رہتی ہے، بولیے نا، ہو کر رہتی۔ اگر یہ لکھا تھا تو پھر تو اسے مرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر جوان ہونا لکھا ہو تو کوئی مار سکتا ہے؟ بولیے، وہ تو جوان بھی نہ ہو پایا، کافر بھی نہ ہوا، والدین کی عاقبت بھی نہ خراب ہوئی، تو تینوں کی تینوں چیزیں دری کی دری رہ گئی، بچہ مر گیا۔ اب کیا ہوا ماجرا؟ تو یہ رحمت ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا اس کا پڑھ لینا علم ہے، اس کا پڑھ لینا علم ہے، اور رب کی بارگاہ میں التجا کر کے تقدیر کو بدل دینا یہ رحمت ہے۔ اللہ کی توفیق سے پڑھ لینا، تقدیر کا پڑھ لینا یہ علم ہے، اور اللہ کے کرم سے دعا کر کے تقدیر کا بدل جانا یہ اس کی رحمت ہے۔ اور اللہ کے بندے کو علم بھی دے دیا جاتا ہے، رحمت بھی دی جاتی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، اور جس پر دل چاہے کہ یہ بدل جائے وہ التجا کرتا ہے تو بدل بھی جاتا ہے۔ تو التجا کی کہ باری تعالیٰ تقدیر تو یہی ہے پر تو بدل دے، تقدیر تو یہی ہے پر تو، بولیے نا، بدل دے۔ سو تقدیر بھی پڑھ لی اور رب سے التجا کی تو تقدیر بدل بھی گئی۔
یہ علم اور رحمت جمع ہو گئے. یہ تھا خضر بنی اسرائیل کا باپ. اب خضر محمدی کی طرف آ جا. خضر محمدی کی بات بھی سن لو. سیدنا غوث العظم قدس سر العزیز کے شیخ، ان کے شیخ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ، ابھی نوجوان بچہ ہے. جب بغداد آیا تو پتہ کیا کہ کون کون بڑے ولی ہیں، تو پتہ چلا ایک حماد دباس بھی ہے. تو ان کی دکان تھی، تو ان کی صحبتوں میں جو لوگ جا کر بیٹھتے نا، ان میں سے سیدنا غوث پاک بھی حضرت شیخ حماد دباس کی صحبت میں جا کر بیٹھتے، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھتے، فیض حاصل کرتے، خدمت میں بیٹھتے، ان کی باتیں سنتے. یہ نوجوان بچے تھے، وہ بوڑھے تھے. سیدنا غوث پاک کی جوانی کا زمانہ آ گیا، ہر طرف آپ کے مقام غوثیت کی دھوم مچنے لگی، دھوم مچنے لگی. ہر طرف جب آپ کی دھوم مچ گئی تو لوگ شیخ حماد دباس کے پاس آئے اور کہا حضرت کیا بات ہے، یہاں بڑے بڑے ولی رہتے ہیں، بڑے بڑے اکابر رہتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء صلحاء آج کے یا بڑی بڑی ہستیاں، یہ کل ایک جوان گیلان سے اٹھ کے آیا، 4 دن آئے ہوئے ہیں، 17 18 20 25 سال کا جوان عبد القادر، جدھر جاؤ عبد القادر، یہ عبد القادر کی بات. سب کے کام ڈھیلے پڑ گئے، سب کے سورج ماند ہو گئے ولایت کے، ہر طرف عبد القادر کے چرچے ہیں. کیا ماجرا ہے آپ بتائیے تو صحیح. شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کیا. مراقبہ کر کے جو سر اٹھایا تو سائل سے فرمانے لگے میں نے مراقبہ کر کے آسمانوں کی حالت دیکھی. چپ ہو جاؤ، خدا کی قسم عبد القادر کا جو چرچا زمین پر ہے اس سے کہیں بڑھ کر چرچا آسمانوں پر ہے. فرمایا چپ ہو جاؤ، یہ چرچے اوپر سے اتر رہے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ وہ حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید، شیخ حماد دباس کا مرید. آپ نے سنا نا تقدیر کو پڑھ لینا اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اور تقدیر کا بدل جانا اللہ کی عطا کردہ رحمت سے. اب خضر محمدی کا حال بھی سن لو. شیخ حماد دباس کا ایک مرید ہے، لیکن اکثر و بیشتر سیدنا غوث پاک کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے. آج کل تو ایک پیر صاحب کے آپ مرید ہیں اور کسی اور کی زیارت کو چلے جائیں تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے؟ ایک پیر صاحب سے مرید ہے اور کسی اور کی تقریر سننے کے لیے چلے جائیں تو پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. ہماری مریدی سے ہی نکل گئے کہ فلاں کی تقریر سن لی، فلاں کی صحبت میں چلے گئے، فلاں کی مجلس میں چلے گئے. لیکن اللہ والوں کے ہاں یہ بات، اللہ والے سخی دل کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جہاں سے خیر ملے چلا جایا کر، جہاں سے نیکی کا سبق ملے وہ نہیں روکا کرتے. اور ہم جو لوگ روکنے والے یہ دکانداریاں ہیں. یہ کیا ہے؟ اس لیے روکتے ہیں کہ کہیں انکم میں کمی نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو، میں کھری بات کر رہا ہوں. اس لیے روکتے ہیں کہ اگر میرا ماننے والا ادھر جانے لگا اور ادھر رغبت بڑھ گئی تو یہاں کی انکم سمجھے آپ، یہاں کی انکم کم نہ ہو جائے، کہیں میری مارکیٹ خراب نہ ہو جائے. ہم نے ولایت کو، تقویٰ کو، روحانیت کو، دین کو کاروبار بنا دیا ہے، دین کو کاروبار بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ اونٹنی ہے، جہاں سے ملے لے لو. ہر جگہ جایا کرو، جہاں سے خیر مل جائے لے لو، جہاں سے بھلائی کی بات مل جائے لے لو. تو بزرگوں کے مرید ہر طرف حصول صحبت کے لیے جاتے، فیض صحبت کے لیے جاتے. وہ سیدنا غوث پاک کی مجلس میں آتا، کاروبار تھا اس کا، تاجر تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، بیرون ملک بڑی تجارت کرتا. ایک مرتبہ باہر کسی ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا، حضرت شیخ حماد دباس کے پاس. چونکہ عقیدت بے پناہ تھی تو ہر معاملے میں اذن اور اجازت اپنے شیخ سے لیا کرتے تھے تاکہ برکت ہو. اس تاجر مرید نے جا کے حضرت شیخ حماد دباس سے عرض کیا حضرت میں جانا چاہتا ہوں باہر تجارت کے سفر پر، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک برکت دے سفر میں اور تجارت میں، کاروبار میں اس کامیابی ہو، نفع آئے. آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کر کے فرمانے لگے کہ سفر کا ارادہ ترک کر دو، سفر کا ارادہ ترک کر دو، مت جاؤ سفر پر،
مرید نے پوچھا حضرت کیا وجہ؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یعنی لکھا ہے کہ تم اگر سفر پر گئے تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوگا، قافلہ لٹ جائے گا، مال تباہ ہو جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، مال لوٹ لیا جائے گا اگر سفر پر گئے تو تم سفر پہ نہ جاؤ۔ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، یہ علمی مسئلہ ہے، میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا۔ کوئی تقدیر مبرم ہوتی ہے، کوئی تقدیر شبیہ بالمبرم ہوتی ہے، یہ علمی تقسیم ہے آگے۔ نہ بدلنے والی تقدیر مبرم، اور ایک تقدیر ہوتی ہے نہ بدلنے والی مگر مبرم کی شبیہ ہوتی ہے، مماثل ہوتی ہے۔ اور میں اگر سفر پر گئے تو لٹ جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے، ڈاکو حملہ آور ہوں گے، ارادہ ترک کر دو۔ وہ انتظام تیاری سفر کی کر چکا تھا، وہ جلد دل سے باہر نکلا اور اسے خیال آیا کہ چلو انہوں نے اجازت نہیں دی تو پھر غوث پاک کے پاس چلا جاتا۔ ان کی مجلس میں گیا، وہ مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے، بات فرما رہے تھے، مصروف تھے گفتگو میں۔ اس نے موقع پا کر، جس طرح ملازم جو ہوتے ہیں نا ماتحت، جب دیکھتے ہیں نا افسر موقع پاتے ہیں کہ خاصا مصروف ہے تو خاص فائلیں اس وقت پیش کر دیتے ہیں تاکہ اسے دیکھنے پڑھنے کا موقع نہ ملے، بس تیزی سے فائلیں گزارتے جائیں اور دستخط کرواتے جائیں۔ کہا جی بس صاحب آپ نے دستخط فرمائے تھے، یعنی جب اٹھ کے کہیں جانے لگے نا تو فوراً اس وقت میرے جو سیکٹری ہے نا میرے دفتر کا، میرا پرسنل سیکٹری، وہ بھی ایسا کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن آپ اس سے پوچھ لیں، اللہ کا شکر ہے کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا میں نے اسے۔ جب کبھی کوئی فائل، جب میں کرسی سے اٹھتا ہوں دفتر سے جانے کے لیے، اور جب وہ فائلیں میرے جاتے ہوئے لاتا ہے، میں نے وہ کبھی نہیں سائن کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گڑبڑ ہے۔ یعنی گڑبڑ تو خیر کیا ہو نہیں، ویسے مزاحن عرض کر رہا ہوں، یعنی میں نے اس وقت کبھی سائن نہیں کی، میں فائلیں رکھ دیتا ہوں، کہتا ہوں آرام سے بیٹھوں گا فائلیں پڑھوں گا جب تو اس وقت سائن کر دیں۔ یہ آپ کی یعنی فنوں نے تباہ کر یہ بات کی تاکہ آپ نکتے کو سمجھ جائیں، یعنی توجہ نہیں ہوتی تو آدمی بات کروا لیتا۔ آپ مصروف گفتگو تھے، بات فرما رہے، نصیحت فرما رہے، وہ شخص آ کے بیٹھا اور دوران گفتگو عرض کیا حضور میں تجارت کے سفر پر بیرون ملک جا رہا ہوں، دعا فرما دیں اللہ برکت دے۔ آپ گفتگو کی طرف دھیان تھا، ادھر دھیان نہیں تھا، بس دوران گفتگو بے دھیانی میں فرما دیا جاؤ اللہ نفع عطا کرے، جاؤ اللہ نفع دے گا، برکت ہوگی، بس بے خیالی میں فرما دیا۔ وہ اس نے بھاگا کہ کہیں فوراً ریویو نہ ہو جائے، خطرہ تو تھا نا اس کہ نظر ثانی نہ ہو جائے، بس بھاگا، سامان تیار کیا، اونٹ پر لادا اور چل پڑا، بس اتنے اعتماد پر کہ غوث پاک نے فرما دیا جاؤ اللہ کرم کرے گا، نفع ہوگا، اللہ کرے گا، برکت ہوگی۔ اپنے ملک میں گیا، سامان تجارت بیچا۔ یعنی میں نے جو ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نہیں بتایا جو کسی ضعیف کتاب کے اندر ہو۔ اس وقت تک میں نے اولیاء کرام کی کرامات میں سے، سیدنا غوث پاک کے بیان سے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں بتایا جو قصے کہانی کی کتابوں میں سے ہو، معاذ اللہ، میرا معمول ہی نہیں۔ میں نے آپ کو نہایت معتبر، مستند اور محققہ کتب کی روایات بیان کی جو تواتر کے ساتھ آپ کی زمانے کی ہزاروں کتابوں میں درج ہے، اور بڑے بڑے اکابر محدثین نے جن کو روایت کیا۔ وہ شخص چل پڑا، اس نے سامان تجارت بیچا، بڑا نفع آیا، بہت نفع آیا، لاکھوں روپے نفع میں آئے، بڑی کمائی کی، سامان لے کر نفع سارا واپس قافلے کی صورت میں آیا۔ راستے میں، بغداد کے راستے میں جب آ رہے تھے، رات پڑ گئی، قافلہ لیٹ گیا، قافلہ لیٹا، سو گئے۔ اس شخص کو نیند آ گئی، اس نے نیند میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب یہ شخص خواب دیکھ رہا، بیداری نہیں، کیا خواب دیکھ رہا ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، انہوں نے پورے قافلے کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، لوٹ لیا، اور اس کا سامان بھی لوٹ لیا، سب کچھ لوٹ لیا، جو کچھ تھا لوٹ کے لے گئے، اور آخر میں تلوار مار کے اسے قتل کرنے لگے۔ جب انہوں نے تلوار اس کی گردن پر ماری، قتل کیا، اس خوف سے خواب میں اس کی چیخ نکلی اور چیخ سے آنکھ کھل گئی، چیخ سے آنکھ کھل گئی۔ اب سارا ماجرا خواب میں دیکھ لیا، کپ کپاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب خواب میں دیکھتے ہیں کئی بار ایسا ڈراؤنا خواب آتا ہے کہ خواب کے اندر چیخ نکلتی ہے، انسان کی آنکھ کھل جاتی، اور دیکھتے ہیں رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور جسم پر پسینہ ہوتا، آنکھ کھل گئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا کا شکر ہے یہ سب کچھ خواب میں ہوا، بیداری میں نہیں ہوا۔ سامان سمیٹا، سارا نفع لے کر بغداد پہنچا، اور بغداد پہنچ کر سیدھا اپنے شیخ حضرت حماد دباغ کے پاس گیا، تحائف لے کر
شکریہ ادا کرنے، تحائف لے کر نذرانہ پیش کرنے۔ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، جب تحائف کے ساتھ مرید کو دیکھا اور تحائف پیش کرنے لگا کہ حضرت یہ تحائف ہیں، اور عرض کرنے لگا کہ سفر سے آیا ہوں اور تحفہ پیش کرنے آیا ہوں، قبل اس کے کہ وہ شخص کوئی بات کہتا، شیخ حماد دباس بولے کہ بیٹے تحائف میرے پاس نہ لا، جا غوث پاک کے پاس، کہ قتل ہونا تیری تقدیر تھا، جن کی زبان سے لفظ نکلے خدا نے تقدیر کو خواب سے بدل دیا۔ واقعہ وہی حق تھا جو میں نے کہا، لٹنا بھی حق تھا، قتل ہونا بھی حق تھا، نقصان خسارہ بھی حق تھا، بات سچ تھی جو میں نے کہہ دیا، مگر چونکہ غوث اعظم رب کا محبوب بندہ ہے، رب کا لاڈلا بندہ ہے، رب کا پیارا بندہ ہے، اس نے بے خیالی میں کہہ دیا کہ جا برکت ہوگی، اور رب کے محبوب بے خیالی میں کہتے ہیں رب تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ رب کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، اپنے بندے کے کہے کی لاج رکھتا ہے، بندے کی دعاؤں کی لاج رکھی جاتی ہے، بندے کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کو غلط نہیں کیا جاتا۔ عبد القادر کے پاس جاؤ کہ جس کی زبان ہے اللہ کی بارگاہ سے تیری تقدیر کو خواب میں بدل، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آؤ۔ یہ خضر محمدی ہے، وہ خضر بنی اسرائیل تھے، یہ خضر۔ حاضرین گفتگو ختم کرنے سے پہلے بڑی اہم بات جو کچھ میں نے بیان کیا، اسے میں آپ قرآن مجید کی ایک آیت سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تقدیر کا بدل جانا کسی مرد مومن کی دعا سے قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ بات درس قرآن کی قرآن پر ختم ہو، قرآن پر ختم ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے، قرآن مجید بھی ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو کچھ لکھا ہو، رب جو کچھ چاہے لکھا ہو تو مٹا دیتا، یمحو اللہ ما یشاء، جو کچھ رب چاہے لکھے کو مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور چاہے تو نہ لکھے کو لکھ دیتا ہے، نہ لکھے کو، وعندہ ام الکتاب، اور تقدیر اسی کے ہاتھ میں، لوح محفوظ اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی توجہ طلب یہ بات، غور سے سمجھیں کہ لکھا ہوا ہو تو رب کو مٹانے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ کیا معاذ اللہ پہلے غلطی سے لکھا جاتا ہے؟ معاذ اللہ کیا پہلے غلطی سے لکھا جاتا ہے کہ بعد میں درستگی کے لیے مٹایا جا رہا ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں۔ اور نہ لکھا ہو تو بعد میں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پہلے ہی سے کیوں نہیں لکھ دیا؟ نہ لکھا پہلے، بعد میں لکھنا پڑا، اور پہلے لکھ دیا بعد میں مٹا دیا، یہ ضرورتیں کیوں پڑتی ہیں؟ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے علم میں کوئی نقص ہے؟ نہیں، جو ایسا تصور کرے کافر ہے۔ اللہ کے علم میں کوئی نقص، اللہ کو سب کچھ معلوم، لکھا تو تب بھی معلوم تھا کہ مٹاؤں گا، جب لکھا لکھتے وقت بھی معلوم تھا کہ مٹاؤں گا، اور جب نہ لکھا نہ لکھ کر بھی پتا تھا کہ لکھوں گا۔ عندہ ام الکتاب، لوح محفوظ اسی کے ہاتھ میں، تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دوستو بات بڑی سادہ ہے کہ اس کی تقدیر کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے کہ لکھ دے، تقاضا یہ ہوتا ہے کہ، اور لکھا سچ ہوتا ہے، ہوتا بھی صحیح ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ تقدیر شدید المبرم ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کو قضاء شدید المبرم کہتے ہیں۔ اس کے علم میں لکھ دیا مبرم ہو گئی، مگر اس کے علم میں ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے گا، کوئی جا کر میرے بندے کے پاس رو دے گا، کوئی میرے بندے کے پاس رو دے گا، اور میرا بندہ اس کا دل مچل جائے گا، میرے بندے کا دل مچل جائے گا، اور جب مچل جائے گا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا مولا تو خود ہی تو لکھنے والا اور مٹانے والا ہے، یہ میرا مرید ہے، یہ تیرا بندہ ہے، عاجز ہے، روتا ہے، دکھی ہے، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں تو اس کی تقدیر کو مٹا دے، اس کے لکھے کو مٹا دے۔ اسے علم ہے کہ نہیں لکھوں گا،
نہ لکھنا حق ہوگا، مگر کوئی میرے بندے کے پاس رو دھو دے گا، میرا بندہ ہاتھ اٹھا دے گا، عرض کرے گا مولا تیرا نہ لکھنا حق ہے پر تو مالک ہے، میں التجا کرتا ہوں اس کو لکھ دے، اسے اس بے اولاد کو اولاد اے لکھ دے، اس مرنے والے کو زندگی لکھ دے، اس کی موت کو مٹا دے۔ تو لکھے کو مٹانے کی درخواست بندہ کر دے گا تو مجھے تو ضرورت نہیں ہے، مگر میرا بندہ سوال کر لے تو میں اس کے سوال کو نہیں موڑتا۔ پھر لکھا اتنا عزیز نہیں جتنا اس کا سوال عزیز۔ لکھے کو مٹا دینا میرے لیے کیا مشکل ہے، اندہ ام الکتاب، میرے ہاتھ میں لوح بھی ہے قلم بھی ہے، چاہوں تو لکھ دوں چاہوں تو مٹا دوں، مجھے کون پوچھ سکتا ہے۔ مگر بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے مڑ گئے اور مانگا ہوا نہ ملا تو بندے کی لاج نہیں رہے گی۔ یہ جو سب سے میری خاطر روٹ کر آ گیا ہے، کہ جس نے میری خاطر راتوں کا جاگنا اپنا لیا، سونا چھوڑ دیا، جس نے میری خاطر رونا دھونا تڑپنا شروع کر لیا، جو ہر ایک کو چھوڑ کر میرا ہو گیا، میں اس کی اتنی بھی نہ مانوں کہ لکھے کو مٹا دوں؟ اور جس نے سب کچھ میری خاطر چھوڑ دیا، اس کی اتنی بھی نہ مانوں کہ نہ لکھے کو لکھ دوں؟ تو فرمایا لکھتا ہوں تقدیر کے طور پر، مگر جب بندہ التجا کر دیتا ہے یمح اللہ مٹا دیتا، نہیں لکھتا قضا کے طور پر، اگر بندہ التجا کر دیتا ہے تو نہ لکھے پر لکھ دیتا۔ فرمایا عندہ ام الکتاب، اور لوح محفوظ کا مالک میں ہوں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں، تاکہ آپ اعتراض نہ کر سکیں کہ لکھے ہوئے کو مٹایا کیوں اور نہ لکھے کو لکھا کیوں۔ اعتراض کا جواب دے دیا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے، مالک میں ہوں۔ اندہ ام الکتاب کا ترجمہ یہ ہے، اندہ ام الکتاب کا ترجمہ یہ ہے آپ کو کیا اعتراض ہے، مالک میں ہوں، چاہوں تو لکھ دوں چاہوں تو مٹا دوں، آپ کا کیا ہے، آپ کا دخل کیا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے کتاب کا، جو چاہتا ہے لکھتا ہے مٹاتا ہے، کوئی دوسرا آدمی کام کرا سکتا ہے؟ بولیے کسی کے اختیار میں دخل دے سکتا ہے؟ یہ کوئی اگر اللہ کے اختیار میں دخل دینے لگے اسے روکا جا رہا ہے، اسے اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے، خبردار خاموش رہو، ام الکتاب لوح محفوظ کا مالک میں ہوں، جو چاہوں لکھ دوں چاہوں مٹا دوں، تمہیں کیا ہے؟ میں نے لکھ دیا، میرے بندے نے التجا کی، میں نے مٹا دیا، لکھنے والا بھی میں تھا مٹانے والا بھی میں تھا، میں نے نہ لکھا بندے نے التجا کی لکھ دیا، نہ لکھنے والا بھی میں تھا لکھنے والا بھی میں ہوں۔ عندہ ام الکتاب، میں لوح محفوظ کا مالک، تقدیریں سب میرے ہاتھ۔ حاضرین محترم، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کو اللہ جل مجدہ نے ان خاص بندوں میں سے خاص بندہ بنایا جس پر رب کی ایسی رحمتیں ہوتی اور رب کی بارگاہ سے ایسے علم عطا کیے جاتے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے حال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔